حاضر ہوں جناب. تھوڑی سیاست کی بات ہو رہی ہے. 75 سال سے ہم پر بلاؤں کی حکومت ہے. بلکہ 76 سال سے. یہ ان کی نہیں رہی مطلب ہے. میں ان کی بات نہیں ہے. تو اپنے ہمارے ٹارگٹ پیارے پیارے دوست ہیں, بڑے محبت والے دوست ہیں. مجموعی طور پر ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے, 75 سال سے ہم پر بلاؤں کی حکومت ہے. گرانی لوڈ شیڈنگ کی وباؤں کی حکومت ہے. گرانی لوڈ شیڈنگ کی وباؤں کی حکومت ہے. ملی ہے شیر کو پھر برتری اب کے الیکشن میں. ملی ہے شیر کو پھر برتری اب کے الیکشن میں. مگر یہ کیا وطن میں تو میاؤں کی حکومت ہے. بہت اچھا. مگر یہ آپ نے منہ ادھر کیوں کیا؟ کمنٹ کریں آپ. نہیں اتنی اچھی تالیاں ہو جائے. آپ نے فوراً ایسے کیوں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی کہنے گنجائش سننے نہیں کی بچتی. گنجائش نہیں رہی. ملی ہے شیر کو ہی برتری اب کے الیکشن میں. مگر یہ کیا وطن میں تو میاؤں کی حکومت ہے. ملی اور عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے. عموماً اس لیے, پتہ کس لیے بتاؤں؟ عموماً اس لیے ہوتے ہیں کم بچے امیروں کے. وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی حکومت ہے. وہاں پر باپ ہیں مجبور ماؤں کی حکومت ہے. اور سیاسی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں. موجیں ہی موجیں ہیں فیصل, واقعی. سیاسی ہاں جی خانوادوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں. سیاسی خاندانوں کی تو بس موجیں ہی موجیں ہیں. کہ کبھی اپنی کبھی تایوں چچاؤں کی حکومت ہے. کبھی اپنی کبھی اور ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں. ہوا کا دیکھ کر رخ پارٹی لوٹے بدلتے ہیں. خبر رکھتے ہیں آگے کن ہواؤں کی حکومت ہے. خبر رکھتے ہیں آگے اور نہ لوٹیں گی جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے. نہ لوٹیں گی جوانی کی بہاریں بال رنگنے سے. کہ گیلانی تیرے سر پر خزاؤں کی حکومت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ. حکومت کی بات ہو رہی ہے, موجودہ حکومت بڑی ایکٹیو بھی ہے, سارا کچھ ہے. پنجاب کی ہم بات کر لیتے ہیں. سی ایم پنجاب بڑی اقدامات بھی کر رہی ہیں, ہم چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. کیا رائے ہے, کیسا سیٹ اپ لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھو, میری تو یہی سجیشن ہے کہ مریم نواز صاحبہ ٹریڈیشنل کنونشنل قسم کی ایکٹیویٹی سے نکل کے کوئی ایسی پالیسیز بنائے کہ پنجاب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اور پنجاب کے پاؤں پہ کھڑا ہونے سے پھر پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. بہت بالکل. اور زراعت, صنعت, تجارت, تعلیم, یہ 4 شعبے ایسے ہیں کہ اگر اس پہ ہم پراپر طریقے سے پنجاب کے اندر کام کریں تو ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکتے ہیں. اچھا. ہاں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں حکومتوں میں رہا ہوں, میں نے 6 منسٹریز ایکسرسائز کی ہیں ابھی پچھلے ٹینیور کے اندر, اور میں ساری چیزیں یہ دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں کسی چیز کی کمی نہیں ہے پاکستان میں. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صحیح کیوں نہیں ہو؟ درست. ایک تو بیرونی سازشیں ہیں اور ایک اندرونی ہماری انکمپیٹنسی ہے. ہم لوگ بنیادی طور پہ معذرت کے ساتھ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں, ہم منحیث القوم نکمے اور نکھٹو بن چکے ہیں. ہم کام نہیں کرنا چاہتے. ہمارا جو بندہ بھی جس پوسٹ پہ بیٹھا ہے, چاہے وہ منسٹر ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ارباب بست و کشاد ہے,
وہ ڈلیور کرنے کے حوالے سے رزلٹ اورینٹڈ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اس کا. تو پھر وہی لوگ تو سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. میری مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش ہے خدا را ان ساری چیزوں سے نکل کے یہ فوٹو شاپ اور یہ فوٹو جناب کیا کہتے ہیں وہ ورڈ یوز ہوتا ہے جناب فوٹو سیشن اور یہ اس طرح کی چیزوں سے نکل کے پالیسیز بنائیں. آپ کہیں پہ نہ جائیں. لیڈرشپ کی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے بھی نا وہ 2 مہینے بھی نہ نکلے نا کسی جگہ, پہلے 2 مہینے بیٹھ کے وہ اپنے پالیسیز بنا لیں نا پراپر صحیح کہ یہ چیز چلنی ہے یہ نہیں چلنی. یہ زراعت کے حوالے سے آپ صرف کسان کو یہ فری سولر سسٹم دے دیں, اس کو بیج سستا دے دیں, اس کے ٹیوب ویل کو پانی فری کر دیں, اس کی بجلی ٹیوب ویل کی فری کر دیں. بجلی فری دے رہے تو پھر وہ ہوئی نہیں. آپ ان کو کھادیں سستی دے دیں. پاکستان کے اندر صرف گندم کی فصل کے اوپر آپ حیران رہ جائیں گی کہ پاکستان کے اندر جو ایک ترقی کا ایک ماحول بنے گا اس کے ساتھ سمگلنگ روک دیں افغانستان کی طرف. صرف ایک گندم کی فصل, ایک گندم کی فصل. میں یہ سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی سیاستدان, آپ بھی حکومت میں رہے ہیں, بہت سارے لوگ آتے ہیں, ان سب کو ان مسائل کا ادراک ہے, مسئلہ کہاں پہ ہے, کیوں ہے, آج تک ان 76 سالوں کی جن کے کوئی حل ہی نہیں نکال پایا. میں وہی بتا, میں 1.25 سال جیل خانہ جات کا منسٹر رہا. 76 سال کی تاریخ میں پاکستان کی کسی جیل خانہ جات کے صوبے کے وزیر کو نہ ڈپارٹمنٹ کو کوئی جانتا تھا نہ کسی منسٹر کو کوئی جانتا تھا. میں نے 1.25 سال کے اندر جیل خانہ جات سوشل میڈیا کا سب سے ٹاپ کلاس کا جناب ایک پنجاب کا جناب بنا. اور میں چیلنج دیتا ہوں, یہ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر آپ 43 جیلیں, 53,000 قیدی, 26-27 ہزار افسر اور ملازم, آپ ان کے پاس اپنا کیمرہ لے کے چلے جائیں رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک. کیا بات. آپ ان سے پوچھیں کہ فیاض الحسن چوہان کا 1.25 سال کا جو دور تھا وہ کیا ہے اور 76 سال باقی کیا ہے. اگر آپ کو 100% اچھا اپریسیشن کا فیڈ بیک نہ آیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. بہت ہوئے بڑی بات ہو گئی. میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ٹائم پہ بھی کسی جیل خانہ جات کے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ میں لگ سکتے ہیں. بھائی صاحب آپ کا کامنٹ لیں گے ہم اس پہ. میم پولیٹکس پہ تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ ملک کے مستقبل کے حوالے سے ہم سب کو ایک مثبت امید رکھنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ کا یہ ملک جو ہے یہ کبھی بھی اس کو دبایا نہیں جا سکتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اکیلے فردن تنہا ہم لوگ, میں پنجابی میں کہا کرتا ہوں, چھرے ہیں. ہم لوگ اپنی پریزنٹیشن میں the way we dress, the way we speak, ہم انٹرنیشنل ٹریننگز پہ جاتے ہیں, فیاض صاحب ڈیلیگیشنز کے ساتھ ہیڈ کر کے لیڈ کر کے جاتے ہیں, گیلانی بھائی مشاعرے پڑھنے جاتے ہیں. میرا مشاعروں کے حوالے سے 27 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. ویسٹرنر سے پاکستانی فرد کارکردگی کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. لیکن بات فیاض صاحب والی وہ ہے کہ جب ہم ایک سے ایک ملتے ہیں تو پھر ہم نکھٹو ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ٹیم ورک نہیں ہے. اگر وہ ٹیم ورک بن جائے تو یقین کیجئے کہ جتنی جیوگرافیکل ہماری پوزیشن ہے, جو ہماری لوکیشن ہے, اور جو ہمارے ہاں منرلز کے اور قدرتی ریسورسز کے ذخائر اور خزانے موجود ہیں, کہیں جانے والا نہیں. انفارچونیٹلی ہم اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے نا. ہماری سیاست اورینٹڈ جب تک ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا, آپ کا بھی تازہ ترین الیکشن ہوا ہے, بیانیہ بناؤ, جھوٹا بناؤ, سچا بناؤ, بیانیہ بناؤ, لیکن جس نے بیانیہ نہیں بنایا بلکہ صرف ڈیلیور کیا ہوگا, ڈیلیور کے اوپر آپ نے نہیں ووٹ دینا, لیکن وہی آپ نے بیانیے کے اوپر دینا ہے. بیانیے کے میری بات سن لیں. دوسری چیز یہ, جب تک ہم لوگ ڈیلیور کرنے کی طرف اپنی ذمہ داری کو, جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو احسن طریقے سے ادا نہیں کرے گا اور اس کا ایٹیٹیوڈ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگا کہ یار میں کچھ کر کے دکھاؤں, میں سیکٹری ایجوکیشن ہوں, میں منسٹر ایجوکیشن ہوں, میں کمشنر ہوں, میں ڈپٹی کمشنر ہوں, میں جناب وزیر اعلیٰ ہوں, تو میں نے پہلے کی نسبت جو لوگ اس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں میں نے ان سے اتنا اچھا کام کرنا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار واقعی کام ہوا. جب یہ شوق اور ولولہ نہیں نہ ہوگا. اب رونا اس بات کا ہے کہ جو لوگ ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں, جو لوگ فرائض سر انجام دینے والے ہیں, ان کے حالات و واقعات ہم سب کے سامنے. اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری ایز اے نیشن بھی ہمارے پہ فرض ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہو نہیں پاتا.